الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخر آية أو كما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ عزیزو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو مختصر آیتیں اور احادیث مبارکہ پڑھی ہیں۔ بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ انہی کی زمین میں مجھے چند باتیں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پورے سال خیریت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ دوسرا دن عطا کیا۔ بہت سے ہمارے دوست احباب ایسے تھے جو گزشتہ سال اس مہینے میں موجود تھے اور ان سال موجود نہیں ہیں، اور نہ جانے بہت سے احباب ان سال موجود ہیں اور آئندہ سال اس مہینے میں نہیں رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ رکھا اور یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا کیا، ہماری زندگی میں دی، گویا کہ ایک موقع عطا کیا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ، یہ روزہ، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لایا، یعنی اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض تھا۔ پہلے لوگوں کا ذکر کرنے کا مقصد کہ اس سے انسان کو تسلی اور تشفی ہو جائے۔ جیسے کوئی ایک ایسی بیماری ہے جو پورے بستی میں سے ایک انسان کو لاحق ہو جائے، یا پورے عالم میں سے کسی کو وہ بیماری لاحق نہیں ہوئی ہو، جس بیماری میں وہ انسان مبتلا ہو جائے تو یقیناً وہ انسان ڈر جائے گا کہ ایک نئی بیماری ہے، آج تک ہم نے اس بیماری کا تذکرہ کہیں نہیں سنا ہے۔ ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ پوری دنیا میں ایسی بیماری نہیں ہوئی ہے جو بیماری آپ کو ہوئی ہے، تو انسان بیماری سے کم گھبرا کر کے جلدی مر جائے گا۔ اور اگر ایک بیماری ایسی ہے جو اکثر و بیشتر پائی جا رہی ہے
اکثر انسان اس بیماری میں مبتلا ہے، اور وہی بیماری کسی انسان کو مبتلا ہو جائے تو سر کوئی بات نہیں ہے، اس بیماری میں بہت آدمی مبتلا تھے، ٹھیک ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ان کو تسلی ہو جائے گی، اسے اطمینان ہو جائے گا جب اس بیماری میں اور انسان مبتلا سے وہ ٹھیک ہو گئے تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، گویا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا، جس طرح پہلے لوگوں نے روزہ رکھا ہے، ان پر کوئی دشواریاں نہیں ہوئی ہے، کوئی پریشانیاں نہیں ہوئی ہے۔ جب ان لوگوں نے ایمان لایا، وقت کے نبی کو نبی مانا، آسمانی کتابوں کو کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، تو ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا، ان لوگوں کو بھی روزہ رکھنا پڑا۔ اور جب ان لوگوں نے روزہ رکھا، ان کے ساتھ کوئی انہونی نہیں ہوئی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی ہے، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض ہے، تمہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب انسان کو آسان ہو گیا، جب پہلے لوگوں نے رکھا الحمدللہ وہ بھی ٹھیک تھے، ہم بھی رکھیں گے تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے سابقہ امتوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رہتی دنیا تک نہیں، حضرات آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مختلف امتیں آئی، اور ہر امتوں نے روزہ رکھا، اور انبیاء علیہ السلام نے بھی روزے رکھے۔ فرق اتنا تھا، یکے بعد دیگر امتوں کے لیے اوقات الگ تھے، مختلف تھے، روزے کا ایام الگ الگ تھے۔ یہ اس امت محمدیہ کے لیے رمضان مبارک کا روزہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے جسم میں روح ڈالی، اور اس کے بائیں پسلی سے حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جنت کی عیش و آرام، ان کے پھل اور میوے کھاؤ، لیکن ایک درخت ایسا ہے جس درخت کے تم قریب مت جاؤ، جس کو قرآن سورہ بقرہ میں آیت نمبر 33 میں لکھا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ تم اس فلاں درخت کے قریب مت جاؤ۔ پھل کھانے سے منع کیا گیا، لیکن درخت کے قریب جانے سے بھی منع کر رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر قریب جائیں گے تو من للچائے گا، کھانے کو من کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا۔ شیطانی ولولے میں، بہکاوے میں اما حوا آ گئی، عورت پہلے آ جاتی ہے، اس کے دل نرم ہوتے ہیں، انہوں نے کھا لیا، آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا، دنیا کے اندر آیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام مسلسل روتے رہے، اور روتے رہے، آخر میں روتے روتے ایک روز کا واقعہ کہ سمندر کے کنارے جہاں پانی صاف شفاف ہوتے ہیں، اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام رو رہے تھے، تو نیچے انہیں صاف شفاف پانی نظر آیا، تو اپنے چہرے کو دیکھا، آئینہ تو اس وقت تھا نہیں، درپن تو شیشہ تو اس وقت تھا نہیں، جب پانی میں دیکھا چہرے کو حضرت آدم علیہ السلام نے تو اور زیادہ رونے لگے، کہا یا اللہ آپ تو ہمیں اپنی بیوی سے بھی الگ کر دیا، جنت کی انعامات سے بھی الگ کر دیے، اور لباس سے بھی الگ کر دیے، ہر چیز آپ نے چھین لی، یا اللہ جنت کی خوبصورتی بھی آپ نے لے لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم تم ایام 20 کا روزہ رکھا کرو، ایام 20 مہینے کے 3 روزے رکھا کرو، 13ویں 14ویں 15ویں، یہ 3 روزے تم جب رکھو گے
تو ان 3 ایام میں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، جنت کی خوبصورتی سے نہیں لوٹ کر کے آئے گی، لیکن اس کی ہلکی سی مشابہت تمہارے چہرے کے اندر چمک دمک آ جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے لگے، ان کی قوم بھی رکھنے لگے۔ اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، جس کو 10ویں محرم کہا جاتا ہے۔ سال میں 1 روزہ یہ فرض ہوا، تو گویا 12 یا 36 وہ، اور 1 روزہ یوم عاشورہ کا 37 روزے۔ یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور ان کی قومیں، اس کی امتیں آتی رہی، اور ان لوگوں نے روزے رکھتے گئے، مختلف اوقات میں مختلف حالات، کسی کے لیے 24 گھنٹے کا روزہ، کسی کے لیے 22 گھنٹے کا روزہ، کسی کے لیے ایک نیمت ہے کہ آپ شام کے وقت میں جیسے سو گئے، آپ کا پھر روزہ سونے سے روزہ اس کا شروع ہو گیا، جب تک جاگل ہے سورج چھپنے کے بعد آپ کھائیے، یعنی مغرب کے بعد آپ کھانا شروع کیجئے، لیکن اگر آپ سو جاتے ہیں پھر آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مختلف قوم کے لیے، امتوں کے لیے مختلف اوقات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا اس امت محمدیہ کے لیے کہ 36-37 روزے کا حکم نہیں ملا، بلکہ 30 روزے کا حکم ملا، 30 یا 29 روزے کا حکم ملا، اور ان میں سے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اس کے طریقے بتلائے، دکھلائے۔ قرآن مقدس میں اس کا حکم دیا ہے کتنا بجے تک آپ کھا سکتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے کس وقت تک آپ سحری کھائیے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پوری وضاحت ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ۔ خیط کے معنی آتے ہیں دھاری، اور ابیض کے معنی آتے ہیں سفید۔ اللہ رب العالمین نے کلو کے معنی تو کھانا، اور وشربو کے معنی پینا، کہ کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کھاتے رہو کہ سفید دھاری ظاہر ہو جائے۔ سفید دھاری آج کے حالات میں گھڑی گھنٹہ کا موقع ہے، اس کو دیکھنے کا موقع نہیں، اور ہم لوگ غور خوض نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں۔ صبح صادق، جس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، صبح صادق سے کچھ دیر پہلے ایک سفید دھاری مشرق کی جانب سے نکلتی ہے، اور کچھ ہی دیر میں وہ سفید دھاری غائب ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک سحری کھانے کا حکم دیا۔ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری پہر میں کھانا، اس کو میں پسند کرتا ہوں، اس کو میں افضل سمجھتا ہوں۔ آخری پہر کب ہوتا ہے؟ صبح صادق تک تو ٹائم ہے، لیکن مسئلہ لکھا ہے علماء کرام نے، صبح صادق سے 5-10 منٹ پہلے تک آپ سحری سے فارغ ہو جائیں۔ صبح صادق کا وقت ہمارے 4:55 تک ہوتا ہے، ان میں سے ہر روز 1 منٹ آدھے منٹ کم ہوتی جائے گی، یعنی گھٹتے جائے گی۔ 55 ہے تو 54 ہوں گے، 53 ہوں گے، 52 ہوں گے۔ تو مسئلہ کیا لکھا علماء کرام نے؟ صبح صادق سے 5-10 منٹ پہلے فارغ ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ آخری پہر صبح صادق سے پہلے سحری کھانا یہ افضل بتلایا ہے۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیسے کھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات، بہت آدمی 2 بجے 3 بجے رات آنکھ کھلی سحری کھا کے سو گیا، وہ کھا کے سویا ہے۔ سحری کا جو افضل طریقہ ہوتا ہے وہ آخری پہر میں کھایا جائے۔ 3 بجے رات کھا کر کے سو گیا ہے، 4 بجے رات کھا کر کے سو گیا ہے، لیکن جتنی جلدی آپ سحری کھا رہے ہیں اتنا آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ بولیے کیسے؟ اگر ہم 3 بجے رات کھائیں گے، اذان 5 بجے کے قریب ہوگی، ختم سحری اگر 55 پر ہوگا تو اذان 5 بجے کے قریب ہوگی، جماعت 5:15 بجے ہوگی، 1 سوا گھنٹہ کا ٹائم مل رہا ہے، لہذا تھوڑی دیر آرام کیا جائے۔
सोए आराम की नीयत से, शैतान ने दबाया और बुद्धि में खुजाते रहा, प्यार मोहब्बत से सहलाते रहे, हम सो गए, हमारी फजर गायब हो गई। तो अगर हम आखिर वक्त में खाते हैं तो हमको फ़ायदा क्या होता है कि हम फजर की नमाज भी जमात से पढ़े, खाएंगे, थोड़ी देर टहलेंगे या तो तहज्जुद पढ़ेंगे। देखिए, जितना देर तक सहरी का वक्त होता है उतना ही देर तक तहज्जुद का भी वक्त होता है। अजान जो होती है सहरी का टाइम खत्म होने के कभी 2 मिनट का फैसला रखने का हुक्म दिया है, कहीं 3 मिनट का, कहीं 5 का, कहीं 10 मिनट का, यानी इतनी ताख़ीर हो ख़त्म सहरी के बाद कम से कम 3 मिनट 5 मिनट का वक्फा हो ख़त्म सहरी और अजान के दरमियान। बाज़ आदमी सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, तहज्जुद पढ़ने में लगे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि तहज्जुद का वक्त कितना देर तक रहता है। जितना देर तक सहरी का वक्त है उतना ही देर तक तहज्जुद का भी वक्त है। नमाज तहज्जुद का वक्त भी उतना ही देर तक है जितना देर तक सहरी का वक्त है। और सुबह काज़िब के बाद सुबह सादिक आता है, और सुबह सादिक आया और फौरन फजर का वक्त तो शुरू हो गया। लेकिन उलमा इकराम ने मसला इसलिए लिखा है 2-4 मिनट का वक्फा कि यकीनी तौर पर घड़ी घंटों में, मिनट सेकंड घंटों की 2-4 मिनट का जो है कमी बेशी हो सकती है, इस लिहाज से 2-4-5 मिनट का वक्फा रखा है। और बात तो ऐसी औरतें होती है जब तक अज़ान ना हो तब तक खाना चालू रखें, तो उसको बतलाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। अगर हमारी बीवी या हमारे बच्चे खा रहे हैं, उनको इसका इल्म नहीं है, आप उसको बतलाएं कि खत्म सहरी का वक्त कितना देर तक है। घड़ी घंटा चल गया है, मोबाइल चल गया है, इंसान को कहीं जाना होता है अलार्म सेट करके चला जाता है काम करने के लिए। तो ये रोज़ा इतनी अजीम शान इबादत है, क्या इसकी सहरी अफ्तार के लिए हमारे पास अलार्म के लिए फुर्सत नहीं कि सेट कर लें? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसका वक्त है कि उसके बाद फजर का वक्त शुरू होता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको खाने का भी हुक्म कुरान करीम में जिक्र किया है, सहर कितना देर तक खाया जाए, और अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर पहर में सहरी खाने को अफजल करार दिया गया है। सुबह सादिक से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले खा लें, बहुत बेहतर है। मेरे अजीज दोस्तों, गोया कि रमज़ान में रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, रोज़ा जिससे तुमसे पहले उम्मत पर फर्ज था, ऐसे ही रोज़ा तुम पर भी फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। सियाम का माना आते हैं, लफ्ज़ साइम से आया है, जिसके माने आते हैं रुकने के। रुकने के तो इस्लाही माने आता है, इस्लाही तरीक़े में शरीयत इस्लाम में यहाँ सियाम से मुराद, सौम से मुराद ये है कि आप सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम रोज़ा है। मेरे अजीज दोस्तों, बाज़ आदमी ऐसे हैं जिनको जो रोज़ा रख रहे हैं लेकिन भूखे रहने के अलावा उन्हें सवाब से महरूम हो रहा है। एक फर्ज होता है, अदा हो गया, लेकिन एक अज्र और सवाब होता है। अज्र और सवाब मेरे अजीज दोस्तों तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर मिलेगा। अज्र और सवाब तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर मिलेगा। जो फर्ज जिम्मा आपका है वो साबित हो जाएगा। आप कैसी भी हरकत करेंगे, आपसे कोई भी गुनाह हो जाए, गलतियां हो जाए, आपकी जिम्मा जो फर्ज है वो साबित हो जाएगा। लेकिन जो सवाब मिलना चाहिए वो सवाब कब मिलेगा? जब आप रोज़े को तकवा और परहेजगारी के साथ इसको जो है मुकम्मल पहुँचाएंगे। उस वक्त से लेकर के शाम तक सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं, प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। जिस तरह हालत रोज़े में कितनी ही शिद्दत हालत खराब हो जाए, प्यास लग जाए, एक ही रोज़ेदार को अगर पानी पिलाने के लिए पेश किया जाए ठंडा ठंडा, बेहतर से बेहतर, कभी वो पीना गवारा नहीं करेगा। चाहे वो कितना ही कमज़ोर ईमान वाला क्यों ना हो, चाहे वो मरने का करीब वक्त क्यों ना पहुँच जाए,
لیکن وہ پینا اور کھانا گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو حلال حرام کے بھی حلق روزے میں رکے رہنا ہے، اسی طرح احتیاط کرنا ہے۔ جس طرح کھانے پینے کے اعتبار سے ہم رک رہے ہیں اور احتیاط کر رہے ہیں کہ چاہے جان چلی جائے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، روزہ نہیں توڑیں گے، ایسے ہی حالت روزے میں یہ عزم کرنا ہوتا ہے اور مکمل عزم کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیسے ہی کیوں نہ ہو جائے حلال حرام کی پہچان کریں گے اور جائز اور ناجائز کی تمیز کریں گے، سننے کے اعتبار سے ہو، بولنے کے اعتبار سے ہو، خیالات کے اعتبار سے ہو، حرکت کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اس کی ہم پرہیز کریں گے، تب جا کر کے روزہ مکمل ہوگا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1745 یعنی 1745 میں یہ حدیث موجود ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، جب ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے کس لیے؟ ہر مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے مال کی صفائی کے لیے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں وَزَكَاةَ الْجَسَدِ، جسدی صوم، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ۔ صوم کے معنی روزہ، کہ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح اس میں مال کی صفائی میں آناکانی کرنے سے ناقص رہ جاتا ہے، ایسے ہی روزوں میں آناکانی کریے گا تو روزہ ناقص رہ جائے گا، جو اجر و ثواب ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو اگر ایک انسان اس مبارک مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے بلا کسی شرعی عذر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے علی اگر کوئی شخص بلا کسی شرعی عذر سے اس مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دے، شرعی عذر کا ذکر قرآن مقدس میں ہے تفصیل کے ساتھ، وقت اتنا نہیں ہے، بہرحال بلا کسی شرعی عذر کے کوئی شخص روزہ چھوڑ دیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روزے کی تلافی تو ایک روزے سے ہو جائے گی۔ ایک روزہ ہم نے چھوڑ دیا رمضان کا، عید کے بعد رکھیں گے، کبھی رکھیں گے، تلافی ہو گئی، لیکن جو اس مہینے کا ایک روزہ کا جو ثواب ہے، جو اجر اور انعام ہے، قیامت تک اگر ہم مسلسل روزے رکھتے رہیں گے تب بھی اس کے ثواب اور انعام کو حاصل نہیں کر سکتے بلا کسی شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑنے پر۔ روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ بہرحال میرے دوستو آج اس مہینے کی قدر کرنی ہے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، من تقرب بخصلۃ فیہ بخصلۃ کان کمن آدی فریضۃ فیما سواہ۔ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی اس مہینے میں اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ایک نوافل پڑھے گا، کان کمن آدی فریضۃ فیما سواہ، غیر مہینوں میں فرض نماز پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے حبیب آگے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، من آدی فریضۃ کان کمن آدی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ 70 کہتے ہیں 70 کو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی اس مہینے میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کے علاوہ مہینوں میں اس کو 70 فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستو اس کی ہمیں زیادہ سے قدردانی کرنی ہے، اس کی قدر یہ کرنی ہے، اس کی اہتمام کرنے ہے، شور و غل سے احتراز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ ہم تراویح کے وقت ہو، افطار کے وقت ہو، نماز کے وقت ہو، میرے دوستو مسجد کا احترام کرنا ایک واجبات میں سے آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی سنت میں ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنے کا جو طریقہ بتلایا گیا، لیکن کسی کا دل دکھانا یہ حرام ہے۔ آپ ایک سنت پر عمل کرنے کے بجائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقعہ ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، یہ بات ٹھیک ہے، سنت موقعہ چھوٹ رہا ہے، لیکن اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو حرام۔
بیت اللہ کو ڈھانا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ ایک مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا اور اس کو دل کو توڑنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے ہم جہاں کار خیر کر رہے ہیں، اس مہینے میں اپنے اس مبارک مہینے کی قدردانی کر رہے ہیں، اس کی اہتمام کر رہے ہیں، ہر کار خیر کا، ہر نیک عمل کا، وہیں پر اس چیز کا بھی ہم خیال رکھیں کہ ہم سے کسی ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے ہو، ذکر و اذکار کے اعتبار سے ہو، قرآن کریم کی تلاوت کے اعتبار سے ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے، اطمینان سے جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں، وضو کریں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، شور شرابہ نہ کریں۔ آپ لوگ، ہر انسان کتنا ظاہر کرے گا؟ ادھر نماز ہو رہی ہے، اگر باہر میں کوئی شور کرے گا تو نماز پڑھنے والے بیچارے کو دھیان ادھر بڑھ جاتا ہے۔ اگر دھیان ادھر جائے گا تو جس کی آواز سے اس کا دھیان ادھر بانٹ گیا ہے، اس کا گناہگار وہ انسان ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز میں، ہمارے حالت نماز میں آپ کی بولنے کی تیز سے آواز آ رہی ہے جس سے میرے نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، اس کا میرے نماز میں دھیان بھٹ گیا، اس کی ذمہ دار آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ عظیم